مصطفیٰ قتل کیس جو کہ کافی خبروں میں ہے اس وقت، اس کے حوالے سے جس پر الزام ہے مبینہ طور پر قتل کا، ارمغان ان کے والد اپنے گھر کے حوالے سے بتا رہے ہیں اینکر پرسن بلال خان کو، اور ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ پولیس جب ریڈ کرنے آئی تو پولیس کا رویہ کیا تھا۔ اسی حوالے سے اینکر پرسن بلال خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال، آپ ارمغان کے گھر پہنچے، ان کے والد صاحب بھی آپ کے ہمراہ تھے، ہم نے دیکھا، ابتدائی طور پر آپ کا کیا تاثر ہے؟ دیکھ کے کیا لگتا ہے؟ یہ کوئی ایک عام گھر تھا جس طرح ایک رہائشی گھر ہوتا ہے، یا کچھ اسپیشل آپ نے دیکھا یہاں پہ؟ جی بہت شکریہ عرفان، میں اس وقت بھی ان کے گھر پر ہی موجود ہوں اور والد صاحب بھی ہمراہ ہیں۔ ہم نے جو این ٹی این نیوز کے اوپر آپ نے بھی تھوڑی دیر میں فوٹیجز دیکھی ہوں گی تھوڑی دیر پہلے، وہ ایکسکلوزیو مناظر ہیں۔ ہم اس گھر میں آئے، پہلے دن کے مناظر آپ لوگوں نے اب تک دیکھے ہوں گے، لیکن رات میں ان کے والد نے خود مجھے وزٹ کرایا ہے اور پہلے مین ڈور دکھایا جو کہ کافی سیکیور تھا۔ اس گھر کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ کافی سیکیورڈ یہ رکھا گیا تھا۔ یہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے تھے، یہاں پر سیکیورڈ گیٹ تھا، یہاں پر گاڑیاں بھی موجود ہیں، یہاں سے چیزیں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ لیکن ان کے والد کا یہ کہنا ہے کہ میں آپ کو تمام شواہد دے سکتا ہوں، تمام پروف دے سکتا ہوں کہ یہ جو گاڑیاں ہیں یہ بھی ہماری اپنی ہیں، یہاں سے جو اسلحہ ملا ہے جو میرے پاس موجود تھا جب تک وہ میرا ہی ہے۔ اگر ارمغان نے کوئی ایسا اسلحہ رکھا بھی ہے تو اس کے بارے میں ایسا کوئی مجھے علم نہیں تھا۔ لیکن ہم نے جب گھر کے اندر جا کر وزٹ کیا تو اس گھر سے دیکھ کر معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر کوئی سافٹ ویئر ہاؤس یا پھر کوئی کال سینٹر رن کیا جا رہا تھا۔ اور ایک آپ نے بورڈ دیکھا ہوگا جس کے اوپر ستمبر کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ستمبر سے یہ آفس آپریٹ نہیں ہو رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے بلال، آپ یہ بھی کہیے گا کہ ارمغان کے والد سے جب آپ نے گفتگو کی، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بیٹا یہ کر سکتا ہے؟ وہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ مصطفیٰ کے قتل میں مبینہ طور پہ ملوث ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے ان کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، یہاں پر میں اس چیز پر نہیں جاؤں گا کہ یہاں پر اللیگل چیزیں پولیس کو مل رہی ہیں یا پھر کوئی ایسی گاڑیاں ملی ہیں یا پھر اسلحے ملے ہیں۔ ہم بات کریں گے ٹو دی پوائنٹ کہ ایک باپ نے جب بیٹے سے جا کر پوچھا، انہوں نے مجھے انٹرویو دیا، وہ انٹرویو بھی انشاءاللہ ہم شائع کریں گے اسکرین کے این ٹی این کی اسکرین کے اوپر۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ارمغان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا اب تک 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے اس سے پوچھا، ایک باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ کیا تم نے قتل کیا ہے؟ تو اس لڑکے نے جو ملزم ارمغان ہے اس نے کہا کہ پاپا میں نے یہ قتل نہیں کیا ہے اور مجھے ٹریپ کیا جا رہا ہے، مجھے پھنسایا جا رہا ہے۔ پھنسانے کی وجہ جب میں نے معلوم کی کہ پھنسانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے تو اس نے یہ بتایا کہ میرے سافٹ ویئر ہاؤس سے بزنس ہے، میں کوئی سافٹ ویئر بنا رہا تھا جس کو ڈیٹین کرنے کے لیے میرا لیپ ٹاپ اور میری چیزیں یہاں سے لے کر گئے ہیں۔ مجھے 9 مہینے سے تھریٹ تھے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس تھریٹ کی بنیاد پر یہ تمام کارروائی ہوئی ہے۔ گھر سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک لیپ ٹاپ تھا جو کافی دیر تک ارمغان نے ان کو روکنے کی کوشش کی، فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا۔ پھر جب اس نے سرنڈر کیا ہے تو یہ بتایا ہے ان کے والد نے کہ ایک کالا بیگ اس شخص نے، اس لڑکے نے اپنی والدہ کو دیا تھا۔ اس کالے بیگ کے اندر ایک لیپ ٹاپ تھا اور اس کی کچھ ضروری چیزیں تھیں۔ ان کے والد نے یہ بھی بتایا کہ وہ کالا بیگ ان کی والدہ سے چھین لیا گیا اور کہاں پہ چلے گیا اس کا انہیں علم نہیں ہے۔ جب ہم نے پوچھا کہ اس کالے بیگ میں ایسا کیا ضروری تھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کا لیپ ٹاپ تھا اور اس کے کچھ سافٹ ویئرس تھی اور کچھ چیزیں تھیں جو کہ ارمغان کے پاس تھی، جس کی وجہ سے ارمغان اس کو سیو کرنے میں لگا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے بلال، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ پولیس نے جب ریڈ کیا، ابتدائی طور پر پولیس کی جانب سے خبریں بھی سامنے آئی تھیں کہ پولیس پر فائرنگ کی گئی تھی، انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا، پھر مزید نفری منگوائی گئی۔ تو اس سب کے باوجود پولیس کا یہ بھی موقف ہے کہ یہاں پہ ان لیگل کوئی کاروبار یا کوئی کال سینٹر یا اس قسم کی ایکٹیویٹیز جاری تھیں، گاڑیاں اسلحے کے حوالے سے بھی بات کی گئی۔ تو پولیس نے اسے کارڈن آف کیا، پولیس کی تحویل میں ہے یا یہ بالکل جو مالکان ہیں ان کے پاس ہے یہ رہائش؟ دیکھیں، یہ پولیس کی تحویل میں ابھی میری نالج کے مطابق تو نہیں ہے، کیونکہ ان کے والد یہ بتا رہے ہیں کہ میں یہاں سے کود کر آتا ہوں اور کود کر ہی جاتا ہوں۔ یہاں پر ایک آپ نے دیکھا ہوگا فوٹیج کے اندر کہ اسٹول رکھا ہوا ہے، ان کے گیٹس بند ہوئے ہیں، ان کے گیٹس جو ہیں وہ الیکٹرانک گیٹس ہیں، جب تک ریموٹ کا بٹن نہیں دباتے گیٹ نہیں کھلتا۔ ان کا گیٹ بھی مین گیٹ کھلا ہوا ہے جو ہم نے آپ کو دکھایا کہ ہم وہاں سے اندر آئے۔ یہ یہاں پر رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک نوکر بھی ہے امر نام کا، اور اس کو بھی بلایا گیا ہے دوسرے گاؤں سے، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں ان کے والد کے میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ان کے جو 2 نوکر تھے وہ ڈیٹین کر لیے گئے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی بتائی گئی ہے، ان کے والد نے کہا کہ جو اللیگل چیزیں تھیں آپ اس کو پروف کریں، کیونکہ یہاں پر ایک
سافٹ ویئر ہاؤس چلایا جا رہا تھا, ارمغان یہاں پر رن کرتا تھا, اور جو فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے اس فائرنگ سے پہلے ان کے والد کا یہ کہنا ہے کہ ارمغان نے اوپر کمرے میں یہ اکیلا تھا, اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی, اور انہوں نے اس چیز کو کوٹ کیا کہ وہ ایک مساجر تھی, وہ لڑکی تھی اور یہ تھا. ان کے والد نے یہ بھی کہا کہ ارمغان نے پہلے روکنے کی کوشش کی پولیس کو, اس کو یہ لگا کہ یہاں پہ ڈکیتی کریں گے, میرا سافٹ ویئر ہاؤس اور میری امپورٹنٹ چیزیں یہاں سے لینے آئے ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 9 مہینے سے اس کو تھریٹ آ رہی تھی. پھر اس نے جب فائرنگ کی ہے ان کو روکنے کے لیے, تو اس سے پہلے ان کے والد کا کہنا ہے کہ اس نے 15 پر کال کی, 15 کی گاڑی آئی ہے, اور پھر وہ بھی پولیس والوں کے ساتھ مل گئی اور فائرنگ کے اندر مشغول ہو گئے. ساتھ ساتھ ان کے والد کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرے بیٹے نے پہلے پولیس کو انفارم کیا 15 کو, اس کے بعد والدہ کو کال کی, پھر میں کال پہ تھا. ان کے والد کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں چھانگا مانگا میں تھا, وہاں سے میں نے ڈرائیو اسٹارٹ کی ہے, اور میں ہائی وے سے اوور اسپیڈنگ کرتا ہوا تمام ٹولز کو توڑتا ہوا آیا ہوں, میرے پاس ہائی اسپیڈنگ کے ٹکٹس بھی موجود ہیں. بلال, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ارمغان کے والد بار بار یہ بھی کہہ رہے تھے ویڈیو کے اندر کہ اس گھر کا کنٹرول جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے, تو کس کے پاس ہے؟ یہ پتہ چل سکا ہے؟ ظاہر ہے آپ بتا رہے ہیں کہ سارا کچھ الیکٹرانک ہے یہاں پہ. کچھ چیزیں ہیں عرفان, جو این ٹی این کی جو ٹیم ہے اس نیوز چینل کی, وہ بہت جلد ریویل کرے گی. کچھ شواہد ہمیں بھی ملے ہیں, کچھ شواہد ہم مارننگ شو میں بھی جا کر اس کو ریویل کریں گے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انہوں نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ میرا جو ریموٹ ہے, اس گھر کا جو کنٹرول ہے وہ میرے پاس نہیں ہے, وہ کسی ایسے شخص کے پاس ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب میں ان کے گھر پر ابھی کچھ دیر پہلے آیا تو ان کے گھر میں لائٹس نہیں جل رہی تھیں, آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا, پھر اچانک سے لائٹ جلنا شروع ہو جاتی ہیں, اچانک سے بند ہو جاتی ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی اور شخص کنٹرول کر رہا ہے, لائٹس کو کھول بند کر رہا ہے, گیٹ کو بند کر دیتا ہے, کبھی کبھی کھول دیتا ہے, وہ کنٹرول اس شخص کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی کہے گا کہ ارمغان کے والد نے یہ بھی شکوہ کیا ہے کہ ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی اپنے بیٹے سے. یہ بڑی قابل غور بات ہے. ہم ان کے ساتھ پچھلے 4-6 گھنٹے سے ہیں, ہم اے بی سی سی کے دفتر میں وہاں پر موجود تھے. ان کے والد پہلے سے وہاں پر موجود تھے اور ارمغان کے لیے کھانا لے کر گئے تھے کہ اس نے کھانا نہیں کھایا ہوگا تو میں کھانا وہاں پر ڈیلیور کر دوں, خود جا کر بذات خود. یہ وہاں پر کھڑے رہے ہیں, ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی ارمغان سے. انہوں نے 2-4 گھنٹے نہیں بلکہ 6 گھنٹے ٹوٹل انہوں نے وہاں پر گزارے ہیں, اور گزارنے کے بعد ان کو جواب یہ ملتا ہے کہ صاحب ابھی میٹنگ میں ہیں, صاحب فری ہوں گے تو وہ پھر اجازت دیں گے. انہوں نے صرف یہ شبہ ظاہر کیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ارمغان اے بی سی سی کے اندر نہیں ہے, کسی اور غیر مقامی جو ہے وہ ایسے جگہ پر موجود ہے جس کا ان کو علم نہیں ہے. انہوں نے بارہا وہاں کے کانسٹیبل سے, وہاں کے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی. یہ دوسرے ڈور سے جو ہے وہ گاڑی اندر لے جانے میں کامیاب ہوئے, جس کی بنا پر ایک کانسٹیبل کو بھی شو کاز نوٹس دے دیا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ گاڑی اندر کیسے آئی. اور جب انہوں نے جا کے کھانا اس کانسٹیبل کو دیا کہ میرے بیٹے کو کھانا دے دینا, تو اب یہ ان کا شبہ ہے کہ وہ کھانا پہنچے گا بھی یا نہیں پہنچے گا. یہ بار بار اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ وہ کسی اور ایسے مقام پر موجود ہے جہاں پر اس کے ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے. اور ایک بیگ جو میں آپ کو بار بار ذکر کر رہا ہوں, وہ بیگ اس تک پہنچ چکا ہے, اور اس بیگ کے اندر لیپ ٹاپ ہے. اس لڑکے کے سامنے وہ لیپ ٹاپ رکھ کے جو اس کے پاسورڈز ہیں, جو کوڈز ہیں, وہ بلوائے جائیں گے تشدد کرنے کے بعد, اور پھر یہ سارا جو گیم ہے اس وقت سافٹ ویئر ہاؤس کا, کال سینٹر کا, وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے گا. جو بھی اس پکچر کے پیچھے جو شخصیت بیٹھی ہوئی ہے ان کے باپ کا, یہ تمام چیزوں پر یہ انکشاف ہے. ٹھیک ہے بلال, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. اپنے ناظرین کو ایک دفعہ پھر بتا دیں, مصطفیٰ قتل کیس کے حوالے سے یہ ایکسکلوزیو فوٹیج آپ این ٹی این نیوز کے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. مبینہ قاتل ارمغان کے والد کے ساتھ ان کے گھر پر اینکر پرسن بلال خان پہنچے ہیں, اور کچھ انکشافات سامنے آئے ہیں. وہ انکشافات پولیس نے جب ریڈ کیا تو یہاں پر کیا موجود تھا اور پولیس کو کیوں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا, یہ بھی گتھی سلجھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس فوٹیج سے. ارمغان کے والد کا یہ کہنا ہے کہ ان کے بیٹے سے ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی. البتہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس گھر کا ٹوٹلی کنٹرول جو ہے وہ اس وقت کس کے پاس ہے, ان کے پاس نہیں ہے. یہ بھی جاننا ضروری ہے. سعد الرحمان ہمارے اینکر پرسن جو کہ کرائم کور کرتے ہیں, اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات کریں گے. سعد, پولیس کیا کہتی ہے, کیا پیش رفت اب تک ہوئی ہے اس کیس میں مصطفیٰ قتل کے حوالے سے؟ جی بالکل عرفان, دیکھیں کہ جس طریقے سے یہ کیس اب بہت زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے, کیونکہ پولیس کا جو ایک رویہ رہا ہے, جب بھی کراچی جیسے میگا سٹی, پاکستان کا جو میگا سٹی ہے, اس میں کوئی بھی اس طرح کا کرائم ہوتا ہے تو پولیس انیشیلی اس طرح کے کیسز کو لائٹر نوٹ پہ لیتی ہے. جب وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد
जब पुलिस की नाअहली सामने आती है, तो जिस तरह से ये मुस्तफ़ा कत्ल केस आपके सामने है कि 6 जनवरी को जब ये बच्चा अगवा होता है, उसके बाद काफी एक लंबा अरसा गुजरा बीच में, जिसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से जो है वो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें बहुत सारी चीजों को अब आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब की जानिब से भी इस केस के ऊपर जिस तरह से एक अहम इजलास बिठाया गया और उन्होंने अहम ऐलानात भी किए, जिसमें ये कहा गया कि इस तमाम तर केस में जो भी इनिशियल लेवल से लेके ऊपर तक का अफसर मुलविस है या उसकी कोई नाअहली है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ जब ये केस इन्वेस्टिगेशन पुलिस साउथ से डील नहीं हुआ, उसके बाद जिस तरह से अभी गुज़िश्ता चंद रोज पहले डीआईजी सीआईए मुकद्दस हैदर ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि ये जो गाड़ी थी उस गाड़ी को जब इन्होंने रिकवर किया है और उसकी लाश थी। अब इस केस में इतने सारे फैक्टर्स हैं कि पुलिस जो हमारी कराची पुलिस है उसके लिए एक बहुत ज़्यादा पेचीदा केस बन चुका है ये। इस वक्त सिचुएशन ये है कि स्टिल पुलिस ने इस केस को इनिशियली बहुत ज़्यादा डिले किया और पुलिस ने नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाया, जिसकी वजह से अब केस में मजीद ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज बन चुका है। जिस तरीके से आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब इस केस को खुद देख रहे हैं, तो इस वक्त जो सीआईए पुलिस है वो भी बहुत ज़्यादा शशोपंज का शिकार है, क्योंकि जिस तरह से दिन ब दिन इस केस में पेशरफ्त हो रही है उसमें केस का किसी तरफ कोई रुख बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसमें अब ये सवालिया निशान हमारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस पे भी होता है कि जब ये मुस्तफ़ा अगवा हुआ था तो उसके बाद इतने ज़्यादा टाइम टेन्योर में उसकी बाजियाबी क्यों नहीं हो सकी। इस केस में इस वक्त जिस तरह से सीआईए और इन्वेस्टिगेशन पुलिस है उनकी तरफ से स्टिल अभी तक ये बताया जा रहा था कि हमने उसकी डेड बॉडी को रिकवर किया, गाड़ी को रिकवर किया। और आप इधर इरफान अगर थोड़ा सा देखें और गौर करें तो उसके चंद रोज बाद ही एक लड़की का जो है कैरेक्टर इस केस में सामने आता है। तो इस वक्त ये हमारे जो पुलिस डिपार्ट है उसके लिए केस इतना चैलेंजिंग बन गया है। माजी में भी जिस तरह से गुज़िश्ता सालों में हमारे पास कुछ केसेस ऐसे रहे हैं जिनको पुलिस जब इनिशियली ट्रीट नहीं कर पा रही होती, तो जाहिर सी बात है पुलिस डिपार्टमेंट के जो सीआईए। ठीक है, सादुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे, एंकर, और बिलाल खान एंकर पर्सन जो कि मुबैना मुल्ज़िम अरमगान के वालिद के हमरा उनके घर पे मौजूद थे। एनटीएन न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव मनाज़िर हैं ये जो कि एनटीएन न्यूज़ के एंकर पर्सन बिलाल खान वहाँ पहुँचे हैं। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकज़ी मुबैना मुल्ज़िम जो अरमगान है उनके घर पर जब पुलिस ने छापा मारा तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी, क्या क्या बरामद हुआ जो पुलिस की तरफ से दावा किया गया था, उनके वालिद इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं। एनटीएन न्यूज़ ने आपको तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया।